بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گرامی قدر، اسلام ایک سچا دین ہے، سچا مذہب ہے، اور ہر زمانے میں، ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے اسلام کی حقانیت، صداقت، سچائی ثابت ہوئی۔ حتیٰ کہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میرے نبی پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب میں اللہ نے فرمایا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سچ ثابت ہوا۔ کوئی آپ اسلام کا بنیادی اصول لے لیں، آپ کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو سچائیاں ہیں نا، یہ سچائیاں ایک نیوٹرل سوچنے والا انسان جو ہے نا، نیوٹرل رہ کر سوچنے والا انسان، اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت پر ایمان لے آئے۔ ضد، اناد، ہٹ دھرمی ایک علیحدہ چیز ہے۔ دیکھیں، سویڈن میں وہ واقعہ پیش آیا قرآن کی بے حرمتی کا۔ اب یہ واقعات بھی ہیں، دوسری طرف اسلام کی سچائی اور حقانیت پر ایمان لانے والے بھی ہیں۔ اور اسلام اس وقت دنیا کا واحد مذہب ہے جو بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھیلتا رہے گا۔ اور ہم مسلمانوں کو فخر ہے کہ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، اور وہی رہتی دنیا تک راہ نجات، باعث نجات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اب قرآن کی انہوں نے بے حرمتی کی، قرآن کے اوراق کو جلایا۔ اللہ سے تو سزا پائیں گے جو پائیں گے، لیکن مسلمانوں کے جذبات کو اتنا مجروح کیا کہ شہر شہر، کریا کریا، ملک ملک احتجاج ہو رہا ہے۔ اور مسلمانوں کو ڈٹ کے احتجاج کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ دیکھیں، اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا احترام تمام انسانیت پر لازم ہے، اور قرآن بھی اسلامی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، اور جو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں اور کیسی ان کی سوچ ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر وائلیشن، افراتفری، اور دنیا کے امن اور سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے، اپنی حکومت سے ہی مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اگر حکومتی لیول پر ملوث ہیں تو ان کے بائیکاٹ کرنے چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہمیں اپنے قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہمیں ہمارے دین اسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف اللہ روز بروز اسلام کو ترقی دے رہا ہے۔ وہ ایک شعر ہے بڑا پیارا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ تو ازل سے چلا رہا ہے کام۔ انشاءاللہ اسلام بڑھنے کے لیے آیا ہے اور بڑھتا ہی رہے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دبا دو گے۔ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا، اسلام بڑھنے کے لیے آیا۔ اسلام رکنے کے لیے نہیں آیا، اسلام بڑھنے کے لیے آیا۔ اسلام جمود کو توڑنے کے لیے آیا، غلط عقائد، غلط نظریات کو ختم کرنے کے لیے آئے۔
کفر اور شرک کا کلا کما کرنے کے لیے آئے. اور جو لوگ جن کی قسمت میں اسلام لکھا ہے، دین کو قبول کرنا لکھا ہے، وہ پھر جو ہے وہ زمانے کی پرواہ نہیں کرتے، وہ خطرات سے کھیل جاتے ہیں، وہ خطرات کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اب دیکھیں نا، وہ عیسائی پادری تھا، 15 سال سے وہ کلیسا کی تعلیمات دے رہا تھا، اور اس کو اللہ نے خواب میں دکھایا ہے کہ تو سفید لباس پہن. اس نے 3 راتوں تک مسلسل خواب دیکھا ہے، اور پھر اس نے سفید لباس پہنا ہے. پھر جو اس کے 1 لاکھ فالوورز تھے اس کو کہا ہے، اور جو 1 لاکھ فالوورز سے ان سے کہا ہے کہ تم بھی سفید لباس پہنو. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں بھی اسلام لکھا تھا، دین لکھا، انہوں نے بھی پہن لیا. اب وہ اپنے 1 لاکھ فالوور سمیت مسلمان ہو گیا. رچ مین اس کا نام، اس پادری کا نام رچ مین ہے. اب اس نے اپنا نیا نام رکھا ہے ابراہیم. سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے لمبردار تھے، ان کی ہم بھی سنت کو فالو کر رہے ہیں. یہ قربانی پہ، سنت ابراہیمی پہ عمل کر کے لاکھوں جانوروں کو ذبح کیا گیا. پھر جو ہے وہ اللہ نے اسے حج پہ بھی بلا لیا، اور سعودی حکومت کا شاہی مہمان بنا ہے. اب دیکھیں کہ جس کی قسمت میں اسلام لکھا، دین لکھا، یہ ایک اس صدی کا بہت بڑا واقعہ ہے. اور یقین مانیے کہ کفر کے سینے پہ مونگ ڈل رہا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ہمیں تو محنت ہی نہیں کرنی پڑی. کوئی ہم اس کے پاس تھوڑا گئے، کوئی علماء کا وفد اس کو جا کے ملا ہے، کوئی اس کو قائل کیا ہے. اللہ نے اسے خواب دکھایا ہے. اللہ خود اپنے دین کی طرف بھی لا رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگلا جو دور ہے، جو نیکسٹ ٹائم آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ اسلام کا دور ہے. اگلی صدی جو ہے وہ اسلام کی صدی ہے، اور لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے. اور اس طرح آپ معجزات دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جو یہ رچ مین کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اور یقین مانیے کہ یہ تو واقعہ سنتے ہوئے میری خود آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح قبول کیا. سچ ہے نا کہ جس کی قسمت میں اس نے دین لکھا، اسلام لکھا ہے. اب اس کے اب اثرات آپ دیکھیے گا. یہ ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے تھے نا یہ پادری. ہمارے لیے تو اب یہ آنکھوں کے تارے ہیں نا، ہمارے تو یہ ہیرو ہیں نا. اب ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے تھے. اب دیکھیے گا کہ ان کی وجہ سے دین اسلام کس طرح پھیلتا ہے. سچ ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے راستے کھول دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی طرف جہاد کرتے ہیں، ہمارے راستے کی طرف جدوجہد کرتے ہیں، ہمارے راستے کی طرف بڑھتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اب دیکھیے گا اسلام کے لیے کس طرح راستے کھلتے ہیں. 13 سال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محنت فرمائی ہے، اور 13 سال میں 40 یا 42 بندے مسلمان ہوئے. لیکن جب اللہ نے راستے کھولے ہیں نا، کہ وہ طائف کا واقعہ ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پتھر کھانے سے لہو لہان ہوا، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شک ہوا جاتا تھا جس سے خون بہتا تھا. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، اسی کے جسم پر طائف میں پتھر برستے تھے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم ایسے تو نہیں نا لہو لہان کرایا. اور پھر اللہ نے اس کے بعد مدینے کی طرف سے ایسی کھڑکیاں کھولیں، ہدایت کی ایسی ہوائیں چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ جلدی بلا لیا. وہ 80-82 لوگ تھے جو پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ان کی محنت سے مسلمان ہوئے تھے. بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ 10 سال سے بھی کم عرصہ ہے مدینے کا،
اور مسلمانوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی، اور اسلام 8 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیل گیا تھا۔ اب اس پر مسلمانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، مسلمان علماء کو، مسلمان تھنکرز کو، مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو، مسلمان اسکالروں کو، تبلیغ والوں کو، ہر طبقے کے مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خود بھی اسلام کو پوری طرح اپنے 6 فٹ کے جسم پر نافذ کرنا ہے، اور اسلام کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جب ہم خود عامل نہیں ہیں نا تو ہم خود رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ہم تو رکاوٹ نہ بنے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اسلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ہم نمونہ پیش کریں، ایسے مسلمان بن کر دنیا والوں کے سامنے آئیں کہ لوگ ہم پر انگلی نہ اٹھائیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، بلکہ لوگ ہماری تعریف کریں اور ہمیں دیکھ کر مسلمان۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔